اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وخلقكم أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. حاضرین محترم، آج ہماری یہ 33ویں نشست ہے. گفتگو انوار ائمہ ہدی علیہم السلام تک پہنچی ہے. وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا، اللہ نے آپ کو ائمہ ہدی علیہم السلام کو نور کی شکل میں پیدا کیا. فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، اور انہیں قرار دیا ائمہ ہدی علیہم السلام کو اپنے عرش کے اطراف طواف کرنے والا، یعنی اپنے عرش کے اطراف قرار دیا. اب اس میں بہت سارے معنی ہیں، انشاءاللہ آئندہ وہ سب معنی ذکر ہوں. پہلا یہ فقرہ وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا، یہ اہل بیت علیہم السلام کے خلقت نورانیت کی طرف اشارہ ہے. ائمہ ہدی علیہم السلام کی دو خلقت ہوئی ہے، ایک خلقت نورانی ہے اور ایک خلقت جسمانی اور مادی. خلقت نورانیہ پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں. میں یہاں پر ایک دو روایتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا کہ اہل بیت علیہم السلام کی پہلی خلقت جو ہے وہ نورانی خلقت ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد جو یہ تاریخ چلی ہے یہ مادی خلقت ہے اور جسمانی خلقت ہے. چنانچہ اللہ نے پہلے ان کے نور کو پیدا کیا ہے. پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے، خلقت انا وعلی من نور واحد قبل ان یخلق اللہ آدم باربعۃ آلاف عام. اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا. یہاں سے دو باتوں کا اظہار ہو رہا ہے. ایک یہ کہ ان کی خلقت ایک نورانی ہے، اور دوسرے یہ بات کشف ہو رہی ہے کہ یہ سب ایک نور سے ہیں. اللہ نے ان سب کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے. اور فرما رہے ہیں پھر خود نور عظمت میں کافی گفتگو ہے. میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کی ایک کتاب ہے، اس پہ کافی گفتگو کیا ہے نور عظمت کی. اللہ کو پہلے سمجھو، پھر اللہ جو ہے وہ خود آیت الکرسی میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ جو ہے علی عظیم ہے. وہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے عظیم ہے، اور اس نور عظمت سے
اللہ نے اہل بیت کو خلق کیا۔ اب سمجھیے کہ آل محمد کتنے بلند ہیں کہ اس نے اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے۔ اللہ عظیم ہے، پھر اس نور عظمت سے ان کو خلق کیا ہے۔ اور یہ کب خلق فرمایا؟ خلقت آدم سے 4000 سال پہلے۔ اور بھی روایت ہے، لیکن یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں 4000 سال قبل آل محمد کی خلقت نورانیہ ہوئی۔ یہ روایت بہار الانوار میں موجود ہے، جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 54۔ یہ تو خلقت نورانیت کا جو تذکرہ ہے یہ پیغمبر کا ہے اور امیر المومنین کا، اور یہ زیارت جامع کبیرہ ائمہ ہدی علیہ السلام کے لیے۔ لہذا میں ایک روایت اور پیش کر رہا ہوں کہ جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ائمہ ہدی علیہ السلام سب کے سب نوری مخلوق ہیں۔ یہاں خود ذکر ہوا ہے وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا، اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو ایک حدیث مبارک میں مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خلق 14 نورا قبل الخلق، اللہ نے 14 نور کو پیدا کیا، 12 امام اور پیغمبر اکرم شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 14 نور جو ہیں قبل الخلق، خلقت سے پہلے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی یہ مخلوقات کو اللہ نے جب پیدا کیا ان سے پہلے ان کو خلق کر دیا ہے، ان کے نور کو۔ ب14,000 عام، 14,000 سال پہلے۔ غور فرما رہے ہیں، اس سے قبل 4000، اس کے بعد 14,000۔ فَهِيَ أَرْوَاحُنَا، اور یہی نور جو ہے ہماری روح بن کے ہمارے جسم میں آئے۔ یہ نور جو ہے اللہ نے انہیں ہماری روح بنا دیا ہے۔ تو جب دنیا میں پیکر بشریت میں آئے تو وہی نور کو جو ہے روح کی شکل میں ان کے وجود مبارک میں رکھ دیا۔ تو یہ نور کے ہیں۔ وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا، اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کیا۔ یہ روایت ہے المحتضر میں، کتاب کا نام ہے المحتضر، لکھی ہے اس کتاب کو علامہ حسن قلی نے، شہید اول کے یہ شاگرد تھے، شہید اول کے شاگرد تھے۔ بہرحال وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا، اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ سب کو یعنی ائمہ ہدی کو قرار دیا اپنے عرش کے اطراف، اپنے عرش کے اطراف انہیں قرار دیا، وہاں رکھا۔ اس لیے کہ اس خلقت ظاہری میں یعنی یہ عالم ناسوت میں آنے سے پہلے ائمہ ہدی کہاں تھے؟ عرش کے اطراف تھے۔ اب یہ عرش کا کیا معنی ہے؟ عرش کے متعدد معنی علماء نے بیان کیے ہیں، اس کو میں بیان کر رہا ہوں ایک ایک کر کے کہ ان کو اللہ نے قرار دیا اپنے عرش کے اطراف۔ عرش کا ایک معنی جو ہے قدرت کے ہے، یعنی قدرت پروردگار کو عرش کہا جاتا ہے، اور فرما رہے ہیں قدرت پروردگار کو عرش کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی عرش کا علم لامتناہی پروردگار کو عرش کہا گیا ہے۔ اللہ کا جو علم لامتناہی ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی اس کو عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔
کئی معنی ہے، ہر معنی میں ایک جان ہے۔ بعض علماء نے لکھا اللہ کے تمام صفات جمالیہ و جلالیہ کو عرش کہا جاتا ہے، جو اللہ کی صفات ہے۔ اگر یہ معنی یہاں مراد ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا، فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ، اور یہ اللہ کے علم و قدرت اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ عرش کا مطلب اور روایت میں بھی ہے اور ہے اہل بیت اللہ کے علم سے واقف ہے، اسی لیے تو روایتوں میں ہے یا خود اسی زیارت میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ خزینہ دار علم الہی ہے، خزان العلم ہے، یہ اللہ کے علم کے خزانہ دار ہے، یعنی علم پروردگار متجلی یہاں ہوتا ہے، یہ مظہر علم پروردگار ہے۔ تو عرش کا معنی یہ ہے۔ اگر عرش سے یہ معنی مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے انہیں اپنے علم و قدرت اور تمام صفات جمالیہ و جلالیہ سے واقف کرایا اور مظہر قرار دیا۔ یہ مظہر صفات الہیہ ہے۔ عرش کے یہ معانی علماء نے بیان کیے۔ ایک اور معنی عرش کا وہ یہ ہے کہ عرش جو ہے ایک موجود خارجی ہے، خارج میں ایک عرش موجود ہے لیکن وہ غیب میں ہے، شہود میں نہیں ہے۔ اور فرما رہے عرش کو ہم نہیں دیکھ رہے، پیغمبر معراج پہ گئے وہاں عرش کا تذکرہ ہے تو عالم غیب میں ہے، عالم شہود میں نہیں ہے۔ تو یہ عرش جو ہے ایک وجود خارجی رکھتا ہے۔ وجود خارجی جو عرش ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر پروردگار کی حکومت کا مرکز ہے، یعنی وہ عرش اللہ کی حاکمیت کا مرکز ہے، یعنی پوری کائنات جو کنٹرول ہو رہی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں۔ اور اسی مطلب کی طرف قرآن حکیم میں یہ اشارہ کیا گیا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور فرما رہے ہیں کہ رحمان جو ہے جس کا عرش پر اقتدار ہے، یہ وہی وجود خارجی، اور فرما رہے ہیں یہ وہی۔ اب یہاں پر جو ائمہ ہدی علیہ السلام کو ہم یہ خطاب کر کے زیارت میں پڑھتے ہیں یا زیارت جامع کبیرہ کہ اللہ نے آپ کو نور کی شکل میں پیدا کیا اور اپنے عرش کے اطراف جو ہے جگہ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں گویا عرش پہ اللہ نے ان کو تسلط دیا ہے، یعنی اصل میں مہار حکومت کائنات اہل بیت کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمارے بہت اہم بات ہے یہ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کائنات کی ایک ایک شے کو اہل بیت جانتے ہیں، اس لیے کہ جب وہاں سے پوری کائنات جو ہے مہار ہو رہی ہے، وہاں سے سارے احکامات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو یہ اقتدار اللہ نے سونپا ہے وہ کائنات کی جزیات سے بھی واقف ہیں، اس لیے کہ علم الہی کے خزینہ دار ہے، مظہر علم پروردگار ہے، قدرت پروردگار کے مظہر ہے، لہذا یہ ساری چیز سے واقف ہے۔ تو ایک معنی جو ہے عرش کا یہ ہے کہ یہ وجود خارجی رکھتا ہے عرش، غور فرما رہے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا تسلط ہے وہاں، وہ مسلط ہے اور وہاں سے کائنات جو ہے اس کے احکام جو ہے نافذ ہو رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں تمام قوانین، غور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وجود خارجی ہے اور ائمہ ہدی علیہ السلام جو کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے
وہ اس سے قبل کہاں تشریف فرما تھے؟ وہیں ایک عرش وجود خارجی ہے، اور وہاں اہل بیت علیہ السلام، ائمہ ہدی علیہ السلام اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف تھے۔ چنانچہ روایت ہے، متعدد روایتیں ہیں جی، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ایک روایت صرف یہاں پہ پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر پروردگار نے پیغمبر اکرم سے یہ فرمایا، کیا آپ ائمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقال، اللہ نے فرمایا التفت، یہ امر ہے، باب افتیار، التفات یہ گرامر کے لحاظ سے ایک باب ہے، باب افتیار، اسی سے التفات مصدر ہے، ہاں التفت اسی سے یہ امر ہے، آپ نگاہ کریں، متوجہ ہو، عن یمین العرش، عرش کے داہنی جانب، یعنی اس کا مطلب عرش ایک وجود خارجی ہے، اس کے اطراف میں ائمہ کو قرار دیا، تو ایک معنی عرش کا یہ ہے، متعدد معنی ہے، اور وہ سارے معنی اہل بیت علیہ السلام کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جب فرمایا کہ عرش کے داہنی جانب، یمین کی طرف دیکھو، فالتفتا، تو پیغمبر اکرم نے دیکھا عرش کے داہنی جانب، فَإِذًا بِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنِ جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمہدی عجل اللہ تعالی فرجہ۔ یہ سارے ائمہ کے اسامی موجود ہیں، پیغمبر نے سب کو دیکھا، والمہدی فی زحزاح من نور، نور کے اندر موجود ہیں سب کے سب، اور درمیان میں آخری امام قیاماً، سب کے سب قیام کیے ہوئے ہیں، جو صلونا، اور سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، وَهُوَ فِي وَسَطِهِمْ، اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سب کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اور فرما رہے ہیں فَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کے مانند وہاں نظر آ رہے ہیں پیغمبر اکرم نے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا عرش کا ایک معنی وجود خارجی ہے، اور اس کے اطراف میں ائمہ خدا علیہ السلام ہے، ایک معنی عرش کا یہ ہے، متعدد معنی بیان ہوئے۔ بس وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کیا اور آپ کو اپنے عرش کے اطراف جو ہے ساکن قرار دیا، اور فرما رہے ہیں اب جیسا آپ معنی کریں گے، معنی کے اعتبار سے سب کچھ تبدیل ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد کا فقرہ سنیے، آج بہت اہم مطالب کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ابھی دیکھیے گا، میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا سارے مطالب کی طرف۔ حتی منّا علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو عالم انوار میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے وجود مبارک سے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ائمہ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ عالم انوار سے عالم ناسوت کی طرف ہماری ہدایت اور پیشوائی کے لیے تشریف لائے۔ یہ منت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو عالم انوار کی مخلوق تھی انہیں یہاں بھیجا۔ یہ کس کے لیے بھیجا؟ ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ لہذا اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم پر یہ احسان کیا، اور جب یہ کائنات میں آئے
تو ساری وجود نعمت ظاہری کا وجود، نعمت باطنی، ساری نعمتیں جو ہے وہ انہی کے سبب ہمیں ملی ہے. یہ بھی احسان ہے. ایک تو وہاں سے آئے، تشریف لائے یہاں، ہم پر احسان کیا، اور سب کچھ جو دنیا میں نعمت ظاہری و باطنی مل رہی ہے وہ کس کے وسیلے سے مل رہی ہے؟ ائمہ خدا علیہ السلام. اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ولایت امیر المومنین اور ائمہ خدا علیہ السلام. اس کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر منت کیا ہے، احسان کیا ہے. اس ولایت کے ذریعے اس کی قدر و قیمت سمجھیں. اگر ذرا سا کوئی اس ولایت کو کمزور کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے اسلام کو مضمحل اور کمزور کر رہا ہے. اس اسلام کو جو ہے، اس ولایت امیر المومنین دین ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اسی زیارت دین کا نام خود امیر المومنین ہے. امیر المومنین دین ہے. السلام علی الدین القویم. میں نے زیارت جو غدیریہ کی شرح چل رہی ہے اس میں ان فقرات کی شرح ہو چکی ہے. امیر المومنین خود دین ہے. وہاں یہ فقرہ آیا ہے زیارت غدیریہ میں، وہاں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے یہ اور نعمتیں جو ہے ملاحظہ فرمائیے. بینا، معصوم فرماتے ہیں بینا اثمارت الاشجار، ہمارے وجود سے یہ درختوں میں پھل لگتے ہیں. اگر ائمہ خدا نہ ہو تو یہ درخت میں پھل نہ آئے، ان کے وجود مبارک سے. اس کے بعد وَأَنبَعَتِ الثِّمَارِ، اور یہ پھل جو درختوں پہ پختہ ہوتے ہیں یہ ہمارے وجود سے ہوتے ہیں. اگر ہم نہ ہو تو اپنی منزل کو یہ طے نہ کریں. یہ وہی عرش ہے جہاں سے فرمان جاری ہو رہے ہیں، اور فرما رہے آپ سب یہ سارے مسائل کو آپ مربوط کیجئے ایک دوسرے سے. اس کے بعد وَجَرَتِ الْأَنْهَارِ، اور یہ جو نہریں جاری ہوئی ہے یہ ہمارے وجود سے جاری ہوئی ہے، ہماری وجہ سے. یہ ساری نعمت ہے. اللہ نے ان سب کے ذریعے سے ہم پر منت و احسان کیا ہے. وَبِنَا يَنْزُلُ الْغَيْثُ السَّمَاءِ، اور ہمارے وجود سے آسمان جو ہے وہ پانی برساتا ہے. یہاں سما کے معنی بلندی کے ہیں، آسمان سے نہیں، بادلوں سے پانی، چونکہ ہر بلندی کو سما کہا جاتا ہے. یہ غور کیجئے، اس لیے یہاں سما آیا بمعنی بلندی کے. اور یہ بلندی سے جو آسمان سے بلندی سے پانی نازل ہوتا ہے ہمارے وجود سے ہوتا ہے. کتنا ناشکرا ہے وہ انسان کہ جو سب کچھ ائمہ خدا علیہ السلام کے وسیلے سے پا رہا ہے اور انہی کے وسیلے کا انکار کر رہا ہے. اور فرما رہے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائے وَخَلَقَكُمْ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُهْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ، آپ کے ذریعے سے ہم پر منت کی ہے. اس کے بعد کا فقرہ ہے فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ نے اے ائمہ خدا، اللہ نے آپ کو ایسے گھروں میں قرار دیا ہے کہ اذن اللہ، اللہ نے اجازت دیا ہے کہ ان ترفع، ان گھروں کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اس کے نام کا ذکر ہو، اللہ کے نام کا. اللہ نے اجازت دی. دیکھ رہے ہیں کتنا اہم مطلب ہے کہ امام نے ان گھروں کی طرف اشارہ کیا. کتنا باعظمت مکان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مکان کا تذکرہ کیا ہے، مکان کی عظمت جو ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ بہت اہم مطلب ہے. لاکھ عالی شان آپ مکان تعمیر کر لیں لیکن اگر کوئی شخصیت اس میں نہیں ہے تو مکان کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن ایک معمولی بھی مکان ہو اور اس میں شخصیت رہ رہی ہو تو وہ بلند ہو جاتا ہے مکان. آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں بڑا معمولی مکان میں رہ رہا ہے، شخصیت کو دیکھیں.
اگر وہ رہ رہا ہے تو اس کو بلند کر دیا مکان کو. تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے مکانات میں قرار دیا ہے کہ اللہ نے اجازت دیا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے. ابھی میں اس مطلب کو بیان کروں گا, تشریح کروں گا. اس فقرے کی طرف جو امام نے زیارت میں اشارہ کیا ہے, یہ فقرہ قرآن مجید کی ایک آیت سے اخذ کیا گیا ہے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے, اس آیت کی گویا امام نے تفسیر کر دیا ہے. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں. یہ آیت مبارکہ سورہ نور آیت نمبر 36 میں ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے, یہ آیت ہے فی بیوت, وہی اللہ نے آپ کو ایسے بیوت میں قرار دیا. وہ آیت یہ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ لہ فیہا بالغدو والآصال. ملاحظہ فرمایا آپ نے, جو وہاں زیارت میں فقرہ ہے وہ اسی ہی آیت سے لیا گیا ہے. اس سے قبل آیت ہے جس میں چراغ وغیرہ کا ذکر ہوا ہے, نور کا. تو یہ فی بیوت ان گھروں کے بارے میں کہ اذن اللہ, کہ اللہ نے اجازت دیا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے اور اس میں اس کے نام کا ذکر ہو اور اس گھر میں اس کی تسبیح ہو بالغدو والآصال, صبح اور شام, یعنی ہر وقت اس کی اس گھر میں تسبیح ہو. اب آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا. اب آئیے میں اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. دیکھیے دو فائدہ ہوتا ہے, جو آیتیں آتی ہیں اس کی تفسیر بھی ہو رہی ہے. یہ ایسے گھروں میں, یعنی اللہ نے انہیں ایسے گھروں میں رکھا کہ اس سے قبل کی آیت میں چراغ کا ذکر ہے, مصباح کا. آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ مصباح جو چراغ ان گھروں میں ہے, فی بیوت ان گھروں میں جس میں ائمہ ہوتا. پیغمبر اکرم نے اس آیت کو پڑھا, اسی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ربہ فیہا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس آیت کو پڑھا. اس کے بعد فقام الیہ, اب تفسیر ملاحظہ فرمائیے. یہ تفسیر میں در منصور سے پڑھ رہا ہوں, سیوطی کی ہے, عالم اہل سنت. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے. انہوں نے یہ تفسیر میں لکھا اس آیت کریمہ کے ذیل میں. آپ تفسیر در منصور اٹھا کے اس آیت کو جب ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ تفسیر آپ کو ملے گی. سورہ نور, سورہ نور آیت نمبر 36 اس کے ذیل میں, یا شیعہ تفسیر میں بھی جو تفسیر روائی ہے نور الثقلین, دیگر تفاسیر, خود تفسیر اہل بیت علیہ السلام جو شیخ نجاح الطائی کی ہے اس میں بھی موجود ہے کہ جب پیغمبر نے یہ آیت پڑھی فقام الیہ رجل, تو ایک مرد کھڑا ہو گیا. جب یہ آیت پڑھی تو ایک مرد کھڑا ہو گیا. فقال ایو بیوت ہذہ یا رسول اللہ, یہ جو آیت میں بیوت ہیں یہ کن کے گھر مراد ہیں, یہ کون سے مکانات ہیں؟ اس لیے کہ آیت ہے نا, وہاں تو ذکر نہیں ہے صرف بیوت اذن اللہ, ایسے گھروں کے بارے میں کہ اللہ نے اجازت دی ہے. تو گھر کون ہے؟ فقام الیہ رجل, ایک مرد کھڑا ہو گیا, کہا یہ گھر کون ہے؟ فقال بیوت الانبیاء, یہ انبیاء کے مکانات ہیں. پیغمبر نے جواب دیا فقام الیہ ابو بکر. اس کے بعد اب ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ ھذا البیت منہا, یہ گھر بھی ان میں سے ہے, یہ گھر بھی. واشار الی بیت علی و فاطمہ, یہ بیت ان میں سے ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا پہلے کہ یہ بیوت انبیاء مراد ہے, تو ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا یہ بیت بھی ان میں سے ہے. اس کے بعد اشارہ کیا بیت علی و فاطمہ کی طرف, اور فرما رہے ہیں علی و فاطمہ علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے کہ جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے. اب سنیے پیغمبر نے کیا فرمایا. قال نام, ہاں ہاں یہ انہی میں سے ہے. قال نام من افضلها, بلکہ یہ جتنے گھر انبیاء کے ہیں ان میں سب سے افضل بیت علی و فاطمہ. یہ خدا کی قسم کبھی کبھی میں تحمل کرتا ہوں کہ غور و فکر کرتا ہوں کہ ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں آیتوں کے ذیل میں. علماء اہل سنت نے بھی
اس کے بعد بھی افضل کو سب کچھ جانتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. بہرحال یہ روایت وہاں. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب یہاں سے سنیے کہ استدلال میں کر رہا ہوں. یہ تو ابھی تفسیر اور تشریح بیان کر رہا تھا. اب دو چیز میں بیان کر رہا ہوں. یہاں سے دلیل دے رہا ہوں. ہمارے پرویز بھائی ذرا سا یہ اب اس آیت سے جو میں مطلب اخذ کر رہا ہوں وہ آپ ملاحظہ فرمائیے. اس آیت میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ان گھروں کے بارے میں کہ اللہ نے اجازت دیا ہے کہ ان کو بلند کیا. آپ یہ بتائیے انبیاء کے گھروں میں ان کی قبریں ہیں یا نہیں؟ بہت سے انبیاء کی قبریں ان کے گھروں میں. خود شہزادی کے حوالے سے 3 جگہ ان کی قبر جو ہے نا روایتوں میں ہے. یہاں پہ کوئی قید ہے ان ترفع. اللہ نے اجازت دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے. تو اس کی تفسیر 2 جہت سے ہو سکتی ہے. ایک جہت یہ ہے کہ مادی اعتبار سے اس کو بلند کیا جائے, یعنی اس کی دیواروں کو بلند کیا جائے. وہ ہے جناب ابراہیم اذ یرفع ابراہیم ہے نا, رفع کر رہے تھے دیوار کو. بس یہاں سے شاہد ہو گیا کہ یہاں دیواروں کو بلند کرنا مراد ہے. یعنی اگر ائمہ ہدی علیہم السلام ان کے جانے کے بعد ان کا یہ مکان رہ جائے تو اس کو بلند کیجیے دیواروں کو, اور اگر اس میں وہ دفن بھی ہیں تب بھی اس کو آپ بلند کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر عمارت جو ہے بنانا اس آیت سے جو ہے وہ ثابت ہے. کوئی قید نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. اس کو آپ بلند کریں تو ایک مادی اعتبار سے بلند کرنا. بس یہ آیت جو ہے وہ قبور پر عمارت بنانے کے جواز کی طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہے. اور ایک معنی اس کا یہ مراد ہے کہ اللہ نے اجازت دیا ہے کہ اس کو مانوی اعتبار سے بلند کریں. مانوی اعتبار سے کیا, ائمہ ہدی علیہ السلام کے جو اس وقت مکانات موجود ہیں اس میں جائیے تو اس میں ذکر پروردگار کیجیے, اور اس کی طرف خود اس مطلب سے اشارہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. ان ترفع اس کو بلند کیا جائے مانوی اعتبار سے. کیسے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لَهُ, اس میں اس کے نام کا ذکر ہو. یہ معنویت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ کلمہ. لہذا جب تشریف لے جائیں تو وہاں جانے کے بعد ان کے مکانات میں یا جہاں وہ دفن ہے معنوی اعتبار سے اس کو بلند کیجئے. اس میں بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کا ذکر کیجئے. اللہ اکبر. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور اس میں اس کی تسبیح کیجئے صبح و شام. جو سب ہو لہو فیہا بالغدو والآصال, اور صبح و شام اس میں اس کے تسبیح کی جائے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ آیت رکھیے یہ جواز پہ دلالت کرتی ہے کہ قبور پر عمارت بنانا جائز ہے. کہاں ہے عالم اسلام سو رہا ہے, بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور آج الحمدللہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. ایسے مطالب کو لکھ کر جو ہے اس پہ ڈالے جائیں تاکہ عالم اسلام, اور الحمدللہ آج بہت سارے علماء اسلام بہت سے مطالب کو سمجھ چکے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی دین ہے, اس کے ذریعے سے سمجھ چکے ہیں. ہماری کتابیں ہیں, ہمارے علماء کے بیانات ہیں, آج سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیے اس سال تراویح کے مسئلے میں کتنے مسائل الجھے ہوئے تھے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتابوں کو اہل سنت کی پڑھیں. خود غدیر انشاءاللہ اگر زحمت نہ ہو, اگر آ سکتے ہیں اس ہفتہ جو ہمارا درس ہوگا زیارت غدیریہ, اس میں پورے غدیر کے حوالے سے میں متعدد حوالے دوں گا اہل سنت کے کتابوں سے, اور آپ وہ رکھیے اور ان کو ملے تو مطالعہ کیجئے.
اور عالم اسلام تک پیغام پہنچائیے کہ غدیر کا یہ میسج آپ کی کتابوں میں اور مولا کا یہ معنی آپ کی کتابوں میں ہے. لوگ جاہل ہیں، یہ نہیں جانتے. یہ صبح سے شام تک اپنے آفسوں میں مزدوری میں رہتے ہیں، شام میں سو جاتے ہیں. لہذا ان تک پہنچانا، اگر ان کے علماء نہیں پہنچا رہے، اور آج تو بہت سے بیدار ہو چکے ہیں جو پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھیے، میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا، شاید آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مولانا ندوی صاحب نے، سلمان ندوی، ان کی 8 منٹ کی کلپ ہے. آپ ضرور، اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے مانگیے، میں اس کے لنک بھیج دیتا ہوں. 8 منٹ کی انشاءاللہ میں بھیجتا ہوں. اس سے قبل بھی میں نے اشارہ کیا کہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں میں بھیجتا ہوں درس قرآن پر، وہاں پہ موجود بھی ہے. میں یہ بھیج چکا ہوں ایک وقت، لیکن پھر بھی میں بہرحال اس کو بھیجتا ہوں. 8 منٹ کی کلپ ہے، اور انہوں نے غدیر کو 8 منٹ میں ثابت کیا ہے. اہل سنت کی بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے. اور جانتے ہیں جملہ کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ اہل سنت تمہیں دھوکے میں رکھا گیا. یہ جملہ کا ہے، بخدا آپ جا کے سنیے، میں انہیں کا جو تمہیں دھوکے میں رکھا گیا. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، جبکہ ایسا نہیں. اس کے بعد کتاب نسائی کا حوالہ دیا، مستدرک حاکم کا، جلال الدین سیوطی کا، بڑی ساری کتابوں کا حوالہ دیا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ بتاؤ یہ نسائی شیعہ تھے، سیوطی شیعہ تھے؟ کہاں، تمہیں دھوکہ دیا گیا. میں بھیجتا ہوں، وہ ضرور غدیر سے قریب آ رہے ہیں، اور آپ ذمہ داری یہ سمجھ کر اس کو ہر جگہ فارورڈ کیجئے اور بھیجیے، ارسال کیجئے، تاکہ جو سو رہے ہیں ان کو بیدار کیا جا سکے. اس لیے ایک شخص کی ہدایت دنیا مافیہ میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. لہذا ہدایت کیجئے، ایک مرد کو اللہ والا بنائیے، مولا والا بنائیے. اس کا ثواب جو ہے یقیناً آپ محشر میں درک کریں گے. اب سنیے یہاں سے جو فقرہ ہے، وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. ہماری صلوات، ہمارا درود، جو ہم درود بھیجتے ہیں آپ پر، اے اہل بیت عصمت و طہارت، جو ہم صلوات بھیجتے ہیں آپ کے اوپر، اور جو اللہ نے ہم سے مخصوص کیا ہے آپ کی ولایت اور محبت کو. یہ دونوں معنی رکھیے، ولایت کا معنی ولایت بھی رکھیے، اور محبت کا معنی، یہ دونوں معنی یہاں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ نے آپ کی ولایت و محبت جو ہم سے مخصوص قرار دی ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا درود آپ پر، اور ہم جو ہے ولایت لیے ہوئے ہیں، آپ کی محبت. یہ دونوں کیا کام کرتی ہیں؟ اب سنیے، یہ اس لیے ہے طیبًا لخلقنا، یہ علامت ہے یہ دونوں چیزیں کہ ہماری ولادت جو ہے پاکیزہ ہے. خدا کی قسم، اب اس سے پڑھ کے کوئی جملہ آپ کہہ ہی نہیں پائیں. بس ہو گیا. اب تک تو بہت ہمارے درمیان سے بڑی آوازیں اٹھتی تھی، ارے ایسی یہ امام یہ ڈائریکٹ خود زیارت جامع مدینہ، یہ جو ولایت ہماری تمہارے پاس ہے نا، یہ علامت ہے کہ تمہاری ولادت طیب و طاہر ہے، یعنی تم حلال زادے ہو. یہ ہماری صلوات، یہ ہم سے اللہ نے جو ان کی ولایت مخصوص قرار دیا ہے، طیبًا لخلقنا، اس لیے کہ ہماری جو ہے خلقت پاک و پاکیزہ ہے. وطہارۃ لانفسنا، ہماری جو ہے ولادت پاک ہے. دوسرے کیا ہے؟ طہارۃ لانفسنا، ہمارا نفس پاک ہے، ہمارا قلب پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا؟ وتزکیۃ لنا، اور سارے کمالات جو ہے اس ولایت کے سبب ہمارے لیے قرار دیا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. اللہ اکبر، بہت اہم چیز ہے. یہ جو درود ہم بھیجتے ہیں یا جو ولایت ہمارے پاس ہے، یہ کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا. اب کیا رہ گیا بتائیے؟ یہ کلام ہے معصوم کا، زیارت جامع کبیرہ ہے آپ کے سامنے،
کوئی تشریح نہیں ہے، ڈائریکٹ امام نے سارے مطالب کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے صلوات، یہ جو ہم بھیجتے ہیں صلوات کیسی ہونی چاہیے، اب اس کی تشریح۔ ہماری جو صلوات ہے، کون سی صلوات؟ کیونکہ صلوات اور بھی لوگ بھیجتے ہیں، تو وہم و گمان میں نہ ہو جائیے۔ پیغمبر اکرم کی، اور یہ روایت اہل سنت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھو آل محمد کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ وجعل صلاتنا، ہماری جو ہے صلوات کو قرار دیا آپ کے لیے، تو یہ ہمارے جو درود اور سلام ہے آل محمد پر، یہ ہمارا سلام اور ہمارا درود آپ کے لیے قرار دیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آل محمد کو درود میں کبھی محمد سے جدا نہ کرنا۔ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو شرحوں میں نہیں ملے گا، یہ آگ سے کر رہا ہوں یہاں سے مطلب۔ یہ ائمہ ہدیٰ پہ درود کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ کبھی بھی آل محمد کو محمد سے جدا نہ کرنا، اور کیا ہے لوگوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے ملاحظہ فرمائیے۔ میں یہ روایت اب ینابی المودع سے پڑھ رہا ہوں، شیخ سلیمان قندوزی، ان کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے، یہ ہم نے آل محمد کو جوڑا ہے صلوات کے ساتھ، کہ ہم صلوات مکمل پڑھتے ہیں، جو پیغمبر نے بیان کی وہ صلوات پڑھتے ہیں۔ اب وہ صلوات ہے کیا، اور لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البطرہ، دیکھو مجھ پہ ناقص صلوات مت بھیجو، مجھ پہ ناقص صلوات مت بھیجو، یعنی درود ابتر ناقص۔ لا تصلوا علی الصلاۃ البطرہ قال تقولون، پیغمبر نے فرمایا تم لوگ کہتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ سامنے دوسرے لوگ تھے، تم لوگ کہتے ہو اللہم صل علی محمد، و تم سکون، اور اتنا کہہ کے رک جاتے ہو، اتنا کہہ کے رک جاتے ہو۔ بل قولوا، بلکہ کہو اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور فرمایا یہ درود ہے ہمارے، اسی لیے یہ اشارہ امام نے فرمایا ہے کہ آل محمد کو پیغمبر سے درود میں جدا نہ کرو، ٹھیک۔ تو وہ صلوات آل محمد پہ نہیں پڑھتے۔ اچھا، اس کے بعد آئیے، ہماری ان کی ولایت اور محبت جو ہے وہ پاکیزگی ولادت کی علامت اور نشانی، یعنی جو ہمیں ان کی محبت اور ولایت عطا کی گئی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری خلقت طیب و طاہر اور پاک ہے۔ اب میں اس سلسلے میں اور روایت مزید بہت ساری روایت ہے، ایک دو روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلی روایت علل الشرائع سے پڑھ رہا ہوں، شیخ صدوق کی، اس میں پیغمبر اکرم خطاب فرما رہے ہیں جو آل محمد کی ولایت اور ان کی دوستی اور محبت کو قبول کرتا ہے، اس کی ولادت طیب و طاہر ہے، یعنی وہ حلال زادہ ہے۔ غور فرما رہے، یہ روایت علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پہ ہے۔ یا علی من احبنی و احبک و احب الائمۃ من ولدک فلیحمد اللہ علی طیب مولدہ۔ اے علی، جو مجھ سے محبت کرے، آپ سے محبت کرے، ائمہ سے جو آپ کی اولاد میں سے ہیں ان سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ کس چیز پر؟ علی طیب مولدہ، کہ اس کی ولادت طیب و طاہر ہے۔ وہ شکر کرے، حمد اللہ کی بجا لائے کہ اس کی ولادت جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ حلال زادہ ہے، اس پر اللہ کا شکر کرے۔ غور فرمایا آپ نے۔ فَإِنَّهُ، اب دیکھیے علت،
فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّنَا إِلَّا مَن تَابَتْ وِلَادَتُهُ، کیونکہ ہم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت پاک ہو، حلال دادا ہو، وہی ہم سے محبت کرے گا۔ وَلَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ، اور ہم سے دشمنی نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت پاک نہ ہو۔ اور فرمایا یہ ایک روایت اور میں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری روایتیں اس حوالے سے ہیں۔ یہ روایت پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا ذر من احبنا اہل البیت فلیحمد اللہ علی اول النعم، اے ابو ذر جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے پہلی نعمت پر اللہ کی حمد کرنا چاہیے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ قال یا رسول اللہ وما اول النعم، جناب ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ وہ پہلی نعمت ہے کیا جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ قال طیب الولادہ، کہا پہلی نعمت کی ولادت پاک ہے، وہ دنیا میں آیا، اس کی ولادت طیب و طاہر ہے، اس پر انسان شکر کرے تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی نعمت ہے کہ ہماری ولادت طیب و طاہر ہے۔ پھر یہ فرمایا انہ لا یحبنا الا من طاب مولدہ، کیونکہ ہم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت پاکیزہ اور طاہر ہو، یعنی حلال سادہ۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ سارے دیکھیں میں نے اس کی شرح جو ہے یہاں آپ کے حوالے کی ہے، بس تمام کر رہا ہوں، ایک دو چار منٹ اور آپ کا وقت ہے۔ یہ روایت جو ہے امالی میں موجود ہے، امالی شیخ توسی صفحہ نمبر 455، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ پس آل محمد پر درود اور ان کی ولایت و محبت علامت ہے ہمارے ولادت کی طہارت کی۔ یہ ہمیں جو ملی ہے ساری چیزیں، یہ چیزیں کشف کر رہی ہے کہ ولادت ہماری طیب و طاہر ہے۔ اب ایک روایت اور میں خصوصاً صلوات کے حوالے سے، چونکہ یہ روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ان سے یہ روایت موجود ہے اور ابھی ان کی ولادت کی تاریخ گزری ہے، اور یہ صلوات کے حوالے سے کہ صلوات جو ہے وہ کیا ہے، یہاں امام نے فرمایا دیکھیے کہ ہمارے یہ ولایت اور یہ صلوات جو ہے یہ ہماری خلقت کی طہارت ہے اور ہمارے نفس کی طہارت ہے، ہمارا نفس پاک ہے، اور ہمارے جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے جو ہے تزکیۃ لنا، ہمارا تزکیہ قرار دیا، یعنی ہمیں کمالات سے آراستہ کیا ہے، اخلاقی کمالات، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درود بھیجتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے پاس ولایت ہے اس کے گناہ۔ اب واللہ آتا ہے یہ لیکن بیکن لگاتا ہے بہت سے آتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اپنی طرف سے حاشیہ اور تعلیقہ لگانے میں بڑے ماہر ہوتے بیچارے۔ جب امام نے فرما دیا ڈائریکٹ ایک جھولا، آپ کون ہوتے ہیں قید لگا کے لیکن ویکن کی؟ اور فرما رہے ہیں یہاں کوئی قید ہے؟ امام نے کہا جس کے پاس ولایت ہے، محبت اہل بیت ہے، اور جو صلوات آل محمد پہ پڑھ رہا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اب میں ایک روایت صلوات کی خصوصیت پہ الگ سے پڑھ رہا ہوں، امام رضا سے یہ منقول ہے، من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ فلیکثر من الصلاۃ علی محمد وآلہ، اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو ایسی کہ جو گناہوں کا کفارہ قرار پائے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے صلوات پڑھے۔ کثرت سے علی محمد وآلہ، ناقص صلوات نہیں، لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، ناقص صلوات نہیں، محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجے۔ فَإِنَّهَا تَهْدُمُ الذُّنُوبَ هَدْمًا،
کیونکہ آل محمد پر درود جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اب آگے پوچھ رہے ہیں یہ ہتھیلی پہ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہتھیلی پہ جنت دکھا کے چلے گئے. ارے بے وقوف، یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ میں دکھا رہا ہوں. ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں لوگ بخدا ایسے ایسے اپنے درمیان سے کہ ہتھیلی پہ جنت میں دکھا رہا ہوں. امام کا قول پڑھ، اس پہ غور کر، اپنے علم میں اضافہ کر، بزرگوں کے سامنے ظالم ادب طے کر، علم کے اس منزل پہ پہنچ تو سمجھ میں آئے گا یہ کلام. 2-4 سال اور 1 سال پڑھ کے سمجھ رہے ہو علامت الدہر ہو گئے. ہماری مشکل ہی یہی ہے، کیا کروں خدا کی قسم، جو 2 سال 4 سال 10 سال سب کو برابر قرار دے دیا گیا انڈیا میں. مشکل یہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں دنیا میں تو خیر روشن ہے کہ کون کتنا پڑھا ہے، کس کے پاس کیا ڈگری ہے. یہ لائن بڑی مظلوم ہے، ہر ایک کو برابر قرار دیتے ہیں. ارے سمجھو علم خدا کی قسم تلاش کرو کہاں ہے، سوار لو اپنے کو، مرنے کے بعد کوئی آنے والا نہیں، یہی ساری چیزیں آئیں گی، یہی سب اللہ سب لے جا کے جن کو آپ نے آگوش میں پالا ہے نا، وہ کندھے پہ آپ کو سوار کر کے لبے لہد پہنچا دیں گے. اس کے بعد تمام ہو جائے گا. پھر آپ ہیں، آپ کے اعمال ہیں. اگر ایسے اعمال ہوں گے تو پھر قبر میں خوشی ہی خوشی ہے، جنت ہی جنت ہے، آل محمد کی شفاعت ہے، سب کچھ وہیں. ہاں بخدا. اور ایسا نہیں ہے میرے جانے کے بعد میرے بارے میں کچھ جو بھی اعتراض رہے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے جانے کے بعد میرے واٹس ایپ پہ جو چاہیے روایت حدیث، یاد رکھیے گا اتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا، معصومین میں فرما دیا اب رہ کیا گیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے میں ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں. آل محمد پہ درود اور ان کی ولایت، ان کی ولایت سے ہماری جو ہے ولادت طیب و طاہر ہے. یہ کیوں؟ اللہ نے ہمیں یہاں طیب و طاہر پیدا کیا. فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ. یہ اللہ نے ہمیں یہاں پر ولایت جو ہے دی ہے کہ ہم اپنا حاکم امیر المومنین کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ائمہ ہدیٰ کو، کیونکہ ہم تسلیم کر چکے ہیں اللہ کے پاس. کس چیز کو؟ ان کے فضل کو. یعنی یہاں آنے سے پہلے عالم ذر میں، عالم اربع میں، ابتدائی خلقت میں ہم تسلیم کر چکے ہیں آل محمد کی فضیلت کو. وہاں ان کی ولایت کا اقرار کیا تو یہاں ولایت ہمارے حوالے کی ہے. اور فرمایا ہے آپ نے، یہ اس بات کی طرف اشارہ امام نے فرمایا ہے، فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ. اور یہ درود و ولایت، یہ ساری چیزیں ہم وہاں تسلیم کر چکے ہیں. تمام محبان اہل بیت علیہ السلام وہاں تسلیم کر چکے ہیں. اور تسلیم کرنے کے بعد جب یہاں دنیا میں آئے تو وہ ولایت جو وہاں اقرار کر چکے تھے اس کو یہاں ہمارے حوالے کر دیا ہے. اور فرما رہے ہیں، یہ دیکھیے کتنا اہم جملہ آخر میں امام نے یہ قید لگائی ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے، میں وہ روایت نہیں لیکن روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ جس میں تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کے اسما جو ہے لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ یہ کتاب ائمہ ہدیٰ کے پاس موجود ہے. امام سے ایک دفعہ ایک راوی نے یہ کہا کہ مولا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے جب دکھایا تو اسے پہلے سادہ نظر آیا سب کچھ، اس کے بعد امام نے کہا پھر دیکھو، غور کرو، تو پورے اسما کو دیکھا. اس کے بعد راوی نے اپنا نام بھی اس کتاب میں دیکھا. تو جتنے بھی شیعہ نے حیدر کرار صبح قیامت تک آنے والے ہیں سب کے اسما وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. کتاب مبین ہے. آپ غور کیجئے، خدا کی قسم اپنے کو کم نہ سمجھیے. اہل بیت سے جو وابستہ ہم ہو گئے ہیں، کتنا شرف دیا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے دنیا میں کسی کا نام آ جائے، دنیاوی کسی کے پاس عہدہ ہو، اس کے پاس اگر نام ہو جائے تو کیا عالم ہوتا ہوگا انسان کا.
اور اگر اہل بیت علیہ السلام کے پاس نام ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فکننا، تو ہم نے جو ہے تسلیم کیا ہے. معروفین، یہ آخری فقرہ ہے اسی سے مربوط ہے. معروفین بتصدیقنا ایاکم، اور ہم شیعہ جو ہے وہ مشہور ہیں کس چیز میں؟ کہ ہم نے تصدیق کیا ہے آپ کی. کس چیز کی تصدیق کیا؟ کہ آپ کو اللہ نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے. ہم نے آپ کی اس فضیلت کو تصدیق کیا ہے، لہذا ہم شیعہ تمام فرق اور ادیان میں مشہور ہے کہ یہ اہل بیت والے ہیں. کہے جاتے ہیں نا یہ اہل بیت. آج بہت سے آپ سنتے ہوں گے، میں علماء اہل سنت کو سوشل میڈیا پہ سنتا رہتا ہوں، کہتے ہیں کہ دیکھیے آج تم لوگوں نے ایسی دشمنی کیا کہ آل محمد کو شیعہ دشمنی میں ان کے حوالے کر دیا. سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ایسی باتیں آتی ہے. تو ہم معروف ہیں، دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان کے درمیان کیسے تصدیق ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان ہم مشہور ہیں کہ یہ اہل بیت والے ہیں. اور اپنوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہ تم نے شیعہ دشمنی میں اہل بیت کو ان کے حوالے. ارے تم کون ہو؟ اللہ نے ہمارے لیے ان کو بھیجا ہے، ہم پر منت کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، ہم نے ان کو اپنا پیشوا مانا ہے، تسلیم کیا ہے، ہم نے ان کی برتری کو، تم نے تو غیروں کی برتری کو مانا ہے، تو تمہارے کیسے اہل بیت ہو جائیں گے؟ جی. اس کے بعد آپ غور کیجئے، صرف ایک جملہ اور کرو تمام کرو. نہ صرف اس زمانے میں، ہم ہر زمانے میں مشہور رہے ہیں، شیعہ ہر زمانے میں مشہور رہے ہیں کہ آل محمد کو نہ صرف پیغمبر کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے معروف تھے کہ اہل بیت والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کے صفات کتب آسمانی میں بھی موجود ہیں. جب صفات وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ ہر زمانے میں معروف و مشہور رہے ہیں کہ اہل بیت والے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا